یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے کائنات میں رہنے والو، کائنات کے اندر زندہ رہنے والو، تم نے کیا کرنا ہے؟ حلال لقمہ کھانا ہے، حلال چیزیں کھانی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب انسان اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کہہ کر اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے ہاتھ وہیں پر ہوتے ہی میں اس کے گناہوں کو اور اس کی حاجت کو پہلے پورا کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہوں امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، سورہ بقرہ کی 168 نمبر آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں ایک عظیم قسم کا سبق دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو لوگوں کے لیے بنایا، اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا، جانوروں کو، پرندوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو کھانے کا حکم نہیں دیا۔ زمین کے اندر ہر چیز کو اللہ نے انسانوں کی فلاح کے لیے پیدا کیا، لیکن ہر چیز کو کھانے کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھی فرمایا، اے نبیوں کی جماعت، آپ نے پاک اور طیب اور حلال چیز کھانی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، اس زمین کے اندر حلال چیز جو ہے، طیب چیز جو ہے، اس کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کا جو حلال کا لقمہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جس دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا وہ انسان کا لقمہ، انسان کا عقیدہ درست ہو، عقیدہ وحدہ لا شریک پر ہو، صوم صلاۃ کا پابند ہو، اور اگر اس کا لقمہ حلال کا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے، یہ حرام کا لقمہ اس میں خرابی پیدا کرتا ہے اور سب سے بڑی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں یا کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہو جائیں اور کوئی دعا بھی میری رد نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، سب سے بہترین وظیفہ جو بتایا وہ یہ بتایا کہ زمین کے اندر جو حلال چیز ہے، حلال لقمہ آپ کھاؤ، آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔
آج ہماری دعاؤں کے آگے جو رکاوٹ ہے وہ حلال لقمہ نہیں ہے۔ آپ میری بات پہ ناراض نہ ہونا، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے لقمے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کے اندر ڈنڈی ضرور لگ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا لقمہ جو ہے اس لقمے کو جو ہے ہم حلال کا بنا لیں۔ انسان اپنے جسم کو اوپر سے پاک کر لیتا ہے پانی کے ساتھ، اگر اس کا جسم ناپاک ہوا وہ پانی کے ساتھ اس کو پاک کر لے گا، سنت کے مطابق وہ غسل کرے گا، وضو کرے گا، اس کو طہارت مل گئی۔ لیکن انسان کی رگوں کے اندر اگر خون ہی حرام کا بنا ہوا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بہت دور سے سفر کر کے آیا، اور سفر کر کے آیا، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے کپڑے بھی یعنی کہ دھوڑ سے آلودہ ہوئے ہیں، اور وہ طواف بھی کرتا ہے، وہ وہاں پر آ کر کہتا ہے ربی کہتا ہے، فرمایا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہے، اس کا سفر بھی قبول نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اس کا کھانا پینا، اس کا لانا، اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کا پینا، یہ سب کا سب حرام کا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مجھے واضح کر دیا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہاں بھی اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے۔ قانون کیا ہے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو زمین کے اندر حلال ہے وہ اس کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پہ قدم نہ رکھو، اس لیے کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ شیطان اس دنیا کو خوبصورت کر کے بتاتا ہے، اس دنیا کی نعمتوں کو وہ ایسی کر کے بتاتا ہے، انسان اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس دنیا کو کمانے کے لیے لوگوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے لیے انہوں نے ارادہ کر لیا۔ مکہ کے اندر ابو جہل نے اعلان یہ کیا کہ جو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا قتل کرے گا تو میں اس کو 100 اونٹ سرخ والے، جو آج کی آپ پراڈو گاڑی سمجھ لیں، 5-10 کروڑ کی گاڑی سمجھ لیں، اس اعتبار سے عرب کے اندر جو سرخ اونٹ کی سواری ہوتی تھی اس وقت یہ شہی سواری ہوا کرتی تھی۔ جیسے آج 5-10 کروڑ کی ایک گاڑی ہے، وہ اونٹ اتنی قیمت کا تھا۔ اور ابو جہل نے کہا جو محمد رسول اللہ کو قتل کرے گا، نعوذ باللہ شہید کرے گا، میں 100 اونٹ جو ہے یہ سرخ اونٹ اس کو انعام میں دوں گا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی رسول ہیں، ابھی انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، یہ حالت کفر کے اندر تھے۔ جب انہوں نے اعلان سنا تو دنیا کمانے کے لیے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے بیت اللہ کا سفر شروع کر دیا۔ اور اس کو یہ علم تھا زور کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیت اللہ میں تشریف بھی فرما ہوتے ہیں اور یہاں بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، میں موقع پا کر یہاں پر میں محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کر دوں گا۔ اور وہ آیا مکہ کے اندر، دوران طواف چکر لگائے، چھٹے چکر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضالہ ایک چکر رہ گیا ہے، جس کام کے لیے تو آیا ہے وہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ فضالہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اتنا روب تھا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں ہی رک گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ میرا روب میرے دشمنوں پر، میرے مخالفین پر 2 مہینے کی مساویت کے اوپر روب پڑ جاتا ہے، لہٰذا یہ توحید کی اور نبوت کا یہ کرامت اور معجزہ ہے کہ دشمن آپ پہ کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔
جب 7ویں چکر کے بعد اس نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 100 اونٹ سرخ کی لالچ کے اندر آ کر آپ کے ارادہ قتل کے لیے میں آیا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک اور طاہر کیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ دین کی طرف آئیں گے، آہستہ آہستہ، یہ فارمولہ مجھے سمجھنا آیا کہ آہستہ آہستہ لوگ دین کی طرف آئیں گے۔ آپ سے اگر کوئی 5 لاکھ روپیہ ادھار لے لے اور وہ آپ کو کہے کہ میں آہستہ آہستہ آپ کو دوں گا، آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ہاں، انسان کوشش ضرور کرے کہ اگر حدیث اس کے سامنے آ جائے، وہ حدیث میں عمل کرتا ہوا وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے قریب ہوتا جائے۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں، جب میں کفر کی حالت میں تھا، میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے عورتوں کی لت لگی ہوئی تھی، اور میں کوئی دن ایسا مس نہیں کرتا تھا کہ بھاری رقم کے اندر میں عورتوں کو اپنے بستر کی زینت بنایا کرتا تھا، اور اس دن بھی ایک حسین و جمیل عورت کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا۔ دین اسلام کی برکت اور دین اسلام کی نعمت کو دیکھیں۔ فضالہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے دل پر پہلے ہاتھ دست مبارک پھیرا اور بعد میں مجھے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھو۔ جب میں نے پڑھا تو کہتا ہے اللہ نے میرے دل کو اتنا پاک کر دیا کہ اس کے اندر سے حرام کی ہرس بھی ختم ہو گئی، اور عورتوں کی جو لت لگی ہوئی تھی وہ بھی میرے دل سے اللہ نے نکال دی۔ اور اس کے سامنے 100 اونٹ بھی آئے لیکن اس نے قربان کر دیے۔ اسلام کا یہ حسن ہے۔ یہ بات کہنے کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں، جب میرے اور آپ کے سامنے اس دنیا کے اندر حرام بھی ہے، اس دنیا کے اندر حلال بھی ہے، تو پھر اس کے باوجود اگر ہم حرام کی طرف جاتے ہیں تو ایک انسان کا جو عقیدہ ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں وہ عقیدہ کہاں چلے جاتا ہے جب ہم حرام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہم لقمہ حرام کا کھاتے ہیں یا اس ذرائع سے ہم کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ عقیدہ ہمارا جو ہے اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں دنیا کی لالچ کے اندر اللہ کی محبت کمزور ہو گئی اور دنیا کی لالچ زیادہ ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے ساتھ قرآن کے اندر یہ فیصلہ کر دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے کائنات میں رہنے والوں، کائنات کے اندر زندہ رہنے والوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ حلال لقمہ کھانا ہے، حلال چیزیں کھانی ہیں۔ آج حلال چیزیں نہ کھانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری شرک سے بھی قریب ہوں، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعاؤں کے اندر 2 چیزیں نہ ہوں، ایک اس کے اندر کسی غیر کا وسیلہ نہ ہو، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا کے اندر نیک لوگوں کا ہم وسیلہ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے قل ادعوا اللہ الرحمن، آپ مجھے میرے ناموں سے پکارو اور مجھ سے جب دعا مانگو میری ذات صفات کا واسطہ دو۔ جیسے دعا مانگنے والا یہ کہے، اے اللہ تجھے تیری ذات اور تیری صفات کا واسطہ ہے، میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ ہے، یہ میرا کام بگڑا ہوا ہے، اس کو درست فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب انسان اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کہہ کر اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے ہاتھ وہیں پر ہوتے ہیں، میں اس کے گناہوں کو اور اس کی حاجت کو پہلے پورا کر دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کے کہنے کے اور اللہ کے بتانے کے مطابق اس نے دعا مانگی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب یہاں پر معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں نے بہام پیدا کیا ہوا ہے اور لوگوں کے اندر یہ عقیدہ رائج ہے
اور لوگ اس عقیدے پر عمل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف قرآن کی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں تمہاری شرک سے بھی قریب ہوں. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا میرے محبوب اگر میرے بندے آپ سے یہ سوال کریں کہ اللہ کہاں پر ہے تو آپ کہیں اللہ تمہاری شرک سے بھی قریب ہے. اب معاشرے کے اندر جو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتی ہے وہ بگاڑ کیا ہے؟ وہ بگاڑ یہ ہے اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم ڈائریکٹ کیسے اللہ سے مانگیں؟ دیکھیں جی یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں جی اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنے کا طریقہ اب مثال کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں جی اس چھت پہ جانا ہے اور اس چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے، چھت دور ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، بغیر سیڑھی کے چھت پہ نہیں جایا جاتا. لیکن چھت دور ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ شرک انسان کی اتنی قریب نہیں ہے جتنی میرے رب العالمین کی ذات انسان کے قریب ہے. جب اللہ کی ذات اتنی قریب ہے تو پھر مولویوں کی بات، پیروں کی بات، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والوں کی بات خود بخود جو ہے وہ اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی آیت یہ کہتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تم مانگو مجھ سے مانگنے والوں، میں تمہیں دیتا ہوں. جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جو اپنے بت کے سامنے بیٹھ کر یا صنم پکارا کرتا تھا اور بت کو کہتا تھا یا صنم. ایک دن نیند کے اندر، اونگ کی حالت کے اندر اس کے منہ سے نکل گیا یا سمجھ. اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہو. اور فرشتے اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ اس نے ساری زندگی صنم کو پکارا، آج اس نے اونگ کی حالت کے اندر یا سمد ہی پکارا اور آپ نے اس کو جواب دے دیا. میرا رب کیا کہتا ہے؟ ساری زندگی وہاں سے جواب نہیں آیا. آج اگر میرے بندے نے بھول کر میرا نام لیا ہے، مجھے پکارا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس کو وہاں سے جواب نہیں آیا. میں زندہ اور جاوید اللہ ہوں، میں اس کا جواب اس لیے دیا ہے اگر میں جواب نہ دیتا تو مورتی میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں تھا. میرے بھائیوں، کائنات کے اندر کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی میرے رب کے تخت پر نہیں جا سکتا. میرے رب کا جو تخت ہے ربوبیت والا، اس تخت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور میرا رب جو ہے، میرے رب سے پوری کائنات کے پیغمبر مانگنے والے ہیں اور عاجز ہیں. آپ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر 3-4 اندھیروں کے اندر جا کر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے پروردگار، ان اندھیروں کے اندر اگر کوئی میری پکار کو سننے والا ہے تو وہ صرف زندہ اور جاوید ایک اللہ تو ہے میری پکار کو سننے والا. پھر اللہ نے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس ہماری پکار نہ کرتا، ہمیں نہ پکارتا، تو میرا رب کہتا ہے مجھے میری جلال کی قسم ہے میں یونس پیغمبر کو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ سے نجات نہ دیتا. اب دیکھ لیں، یہ باتیں کرنے کی ہیں لیکن ان پہ عمل یہ کرنا ہے. آج میرا یا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ ان کے بغیر نہیں سنتا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ لوگوں کی عقل کو دیکھ لیں. میرا رب کہتا ہے میں سنتا نہیں، میں قبول کرتا ہوں، ڈائریکٹ قبول کرتا ہوں. کوئی گناہگار اگر مجھے پکارتا ہے عقیدہ توحید کے ساتھ، حلال کھانے کے ساتھ اگر پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کی خالی سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں اور اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں.
آج ہمارا عقیدہ مولویوں کے کہنے پر، اب قرآن کی بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ شرک سے قریب ہے، انسان کی شرک اتنی قریب نہیں ہے جتنا اللہ کی ذات اور صفات قریب ہے۔ لیکن ہماری دعاؤں کے اندر کیا ہے؟ ہماری دعاؤں کے اندر بزرگوں کے نام ہیں اور ولیوں کے وسیلے ہیں۔ یہ شرک ہے اور اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر جو دعائیں اس طرح مانگتے ہیں، اے اللہ نیک بندوں کے طفیل معاف کر، فلاں کے طفیل معاف کر، فلاں کے طفیل میری بگڑی بنا، قبروں پہ جا کر اے اللہ یہ بزرگ آدمی یہاں پہ مدفون ہے، یا اللہ اس کے طفیل مجھے معاف فرما۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، یہ حج کرنے والا، یہ روزہ رکھنے والا، یہ راتوں کو قیام کرنے والا، قرآن نے اس پر مہر لگا دی ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ یہ مشرک ہے، پلید ہے، نجس ہے، یہ اس کے اندر غلیظ اور بدبودار عقیدہ ہے جو اس کا یہ ہے اللہ میری سنتا نہیں، اللہ ان کی سنتا ہے۔ اب ایک پہلی امتوں کی میں بات کروں، میرا رب العالمین گناہ گار سے بھی پیار کرتا ہے، میرا رب العالمین اپنے اس بندے سے بھی پیار کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ ایک آدمی کسی نے کہا کہ اللہ اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے رب کی شان کو دیکھیں، کہا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی نے ایک انسان کے بارے میں قسم اٹھا لی، اور قسم یہ اٹھائی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جو آج بھی معاشرے کے اندر یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے، ہم کسی کا گناہ دیکھ کر اپنے گناہوں کو بھول کر یہ فتویٰ صادر کرتے ہیں یہ تو ایسا گناہگار ہے، اس کو تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عزت اور عظمت کی بات کی اور اللہ کی دفاع کرتے ہوئے ایک بات کہی، کہا اس بندے نے یہ کہا اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا کون ہے جو مجھ پہ حکمرانی کرنے والا ہے؟ کون وہ ہے جو مجھ پہ حکمرانی کر کے میرے گناہگار بندے کا یہ کہہ رہا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ محمد رسول اللہ نے بات کو بیان کیا، کہا میں نے اس گناہگار بندے کو اس کی بات کے اوپر میں نے معاف کر دیا اور اس کی نیکیوں کو میں نے تباہ اور برباد کر دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا کہ میں ان کا معیشتاً ضنکا، ایسے انسان کی میں اعمال کو برباد کر دیتا ہوں۔ میرا رب کہتا ہے، اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا مجھ پہ حکمرانی کرنے والا کون ہے کہ میں اپنے بندے کو معاف نہیں کروں گا؟ فرمایا میں نے اس کو معاف کر دیا اس کے کہنے پر، اور میں نے اس کی نیکیاں ضائع کر دی۔ میرے بھائیوں، آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر بھی یہ عادتیں ہیں اور ہمارے مردوں کے اندر بھی ہیں۔ کسی کا گناہ دیکھ کر ہم حکمرانی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کہیں استغفر اللہ، میرا رب چاہے پوری کائنات کو، یہودیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، مرتدین کو اللہ اگر چاہے تو جنت میں بھیج سکتا ہے، اور اللہ اگر چاہے سب کو جہنم میں ڈال دے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کیا ہے، ہم عقیدہ بنانے کے علاوہ ہم مولویوں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں جی وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ جی وظیفہ یہ پڑھے، یہ اس کے اندر آپ کی بڑی برکت ہے، فلاں ہے۔ میرے محمد رسول اللہ کے پاس کوئی بھی شخص آیا کرتا تھا، وہ وظیفہ نہیں مانگا کرتا تھا، وہ اگر وظیفے کی بات بھی کیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بہترین وظیفہ کیا دیا کرتے تھے؟ کہا یہ کرتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ بگڑیاں بنانے والا، اللہ کے علاوہ کسی کی حاجتیں پوری کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کے گناہوں کو معاف کرنے والا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔
علم غیب بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ہمارے عقیدوں کی بگاڑ یہ ہے کہ ہمارے عقیدوں کے اندر یہ شرک پایا جاتا ہے، اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ ساڑیاں انہاں دے اگے تے انہاں دیاں رب دے اگے کہو استغفر اللہ۔ یہ اللہ کی ذات پر بہتان ہے، اور یہ مولوی اللہ پر حکمرانی کرتے ہیں اور لوگوں کا عقیدہ یہ بناتے ہیں اللہ تہاڈیاں سندا نہیں، تسی گناہگار ہو تے تسی نہ میرے ذریعے اللہ کو دعا منگو، میں اللہ کا پہنچے ہوا بندہ، کہو استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، ایسے مولوی کو چوک میں کھڑا کر کے اس کا احتساب کیا جائے کہ تم اللہ پہ حکمرانی کرتے ہو۔ اللہ تو اس بوڑھی عورت کو بھی اللہ نے معاف کر دیا تھا جس نے 80 سال زنا کیا تھا، ایک دن بھی اس نے غسل کی حالت میں نہیں گزارا تھا، ایک کتے کو پانی پلا دیا، صحرا کے اندر کتے کو پانی پلا دیا، اور اپنا شوز نکال کر، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر، اس کی رسی بنا کر خوہ کے اندر ڈالا اور پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ میرا رب العالمین فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور کائنات میں رہنے والوں، میری رحمت میرے غصے پر قابض ہے اور میری رحمت میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اور ایک یہ صورت ہے، یہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ ہمیں وہ روشن دلیل دیتی ہے میرے رب کے علاوہ کوئی کائنات میں رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے 80 سال کی عورت گناہگار کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا، اور اس زائدہ کو جب معراج کی رات محمد رسول اللہ گئے تو دیکھا ایک عورت ایسی ہے جس کی آنتڑیاں باہر پھیلی ہوئی ہیں اور وہ بلی کی طرح چکر کاٹ رہی ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ عابدہ اور زاہدہ ہے جس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قصور یہ ہے اس نے بلی کو باندھ لیا تھا، اور باندھنے کے بعد لوہے کی چھڑی مار کر اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا۔ یہ عابدہ اور زاہدہ تھی، یہ نفلیں پڑھنے والی تھی، یہ حج کرنے والی، یہ اور عبادات کرنے والی تھی، یہ زکوٰۃ دینے والی تھی، یہ خرچ کرنے والی تھی، یہ اللہ کو راضی کرنے والی تھی۔ اس کا عمل اللہ کو اتنا ناپسندیدہ گزرا، ایک بلی کو اس کے پیٹ میں اس نے لوہے کی چھڑی ماری، پیٹ چاک ہوا اور وہ بلی چیختی رہی، ایسے ہی چیخ کر مر گئی۔ اللہ نے اس کو وہی عذاب دیا، یہ آج جہنم کے اندر اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ زکوٰۃ دے دیں، اگر آپ روزے رکھ لیں، اگر آپ کوئی بھی نیک عمل کر لیں، تو میرے بھائیوں اس پر روک کر رات کی تنہائی کے اندر آپ جو ہے کیا کریں؟ آپ رات کی تنہائی کے اندر رو کر اللہ سے یہ دعا مانگیں، اے اللہ نفل پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی اللہ تو نے توفیق دے دی ہے، میں نے پڑھ لی، اے اللہ اس کو قبول بھی فرما لے، اے اللہ اس کو قبول بھی فرما لے، اے اللہ ریاکاری سے بچا دے۔ ہم اگر کوئی عمل کریں تو محلے کے اندر اگر لوگوں کو نہ بتائیں، ہمارے پیٹ کا جو ہاضمہ ہے اتنا خراب ہے، یہ ہاضمہ ہی تب ہوتا ہے جب ہم اگلے بندے کے کپڑے اتار کر اس کے ہاتھ میں نہیں دے دیتے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر المسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا کے اندر کسی اپنے مسلمان ایماندار بھائی کی کا پردہ رکھا، اس کے گناہ کو ڈھانپ کر رکھا، اس کا پردہ فاش نہ کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ کی وہ عدالت لگی ہوگی جہاں بڑے بڑے جابر جو سینے پہ ہاتھ مار کر کہتے تھے میری حکومت مضبوط ہے، اور جنہوں نے جنت اور جہنم بنا لیا وہ بھی وہاں پر لرزہ طاری ہوگی۔
ایک ہی میرے رب کی عدالت ہوگی، اور یہ وہاں پر کمی کمار کی طرح اوندے بھل پڑے ہوں گے۔ وہاں پر میرا رب کیا کرے گا؟ وہ بندے کو اٹھائے گا اور اپنے پاس لے جائے گا اور اپنی چادر کے اندر لپیٹ کر کہے گا، اے میرے بندے تو نے دنیا پر یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں کیا۔ یہ کیا؟ کہے گا ہاں کیا۔ یہ کیا؟ اب وہ کہے گا اللہ میں نے کیا، میری بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں۔ من ستر المسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ، اس کی برکت کیا ہے؟ میرے محمد رسول اللہ کے بول وہ ہے جو کائنات کے اندر میرے رب کے بعد اگر کسی کی سچی زبان ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کے فرمان یہ ہے، فرمایا اللہ کہے گا یہ گناہ کیے، یہ کیے، وہ اقراری ہوگا۔ اقراری ہونے کے بعد اللہ اپنی رحمت والی چادر کے اندر، پردے کے اندر کہے گا جا میرے بندے، تو دنیا پر میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہا ہے، آج میں رحمان ہو کر تیرے عیبوں پر پردہ ڈال کر تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان ہو کر ہمیں دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے، جبکہ ہم خالی نماز، خالی وظیفے پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ نہیں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسان کا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے، دوسرا انسان کا عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ جب اگر عقیدہ توحید نہیں ہوگا، کسی نہ کسی طریقے پر اس کے عقیدے کے اندر غلیظ ترین اور بدبودار قسم کا عقیدہ ہوگا، شرک والا، چاہے وہ کسی کے طفیل والا ہو، حرام والا ہو، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، تو میرے بھائیوں اس انسان کے اللہ اعمال کو برباد کر دے گا، میدان محشر پر اس کے لیے ترازو کو قائم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، حلال کھانے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی اس کے منہ کے اور اس کے دل کے جو ارادے ہی وہ الفاظ بھی زبان پر نہیں آئے، کیوں؟ رب العالمین ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر خالی دلوں کے اندر ارادہ آتا ہے، میرا رب اس کو بھی جانتا ہے، اور میرا رب وہ ہے آج کائنات کے جن کو ہم اللہ کے مقابلے میں بناتے ہیں کہ بھائی یہ مقرب بندے ہیں، یہ اللہ سے جدا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ میرے بھائیوں، وہ ایک اللہ کا ولی ہو، اس کے سامنے دو بندے اگر بات کریں تو ایک کو کہے گا خاموش ہو جائے، میں اس کی بات سن لوں، اگر تم بھی بولے گا وہ دونوں کی باتیں میں نہیں سمجھوں گا، یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ میرا رب وہ ہے مشکل کشا، میرے رب کی وہ شان ہے، ایک چٹیل میدان بنا لیں، اس میدان کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر فرشتوں کو بھی جمع کریں، قیامت تک ہر مخلوق، ہر چرند اور پرند کو جمع کریں، ساری مخلوق کو یکجان ہو کر ایک ہی مرتبہ کہیں، اللہ سے اپنی زبانوں کے اندر، اپنے کلمات کے اندر اللہ سے مانگو۔ میرا رب سب کی زبانوں کو جاننے والا ہے، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم کہتے ہیں، اس کو لجپال کہتے ہیں، اس کو غریب نواز کہتے ہیں۔ ہم نے یہ صفات کن کو دی ہوئی ہے؟ ہم نے انسانوں کو دی ہوئی ہے، پھر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کہو استغفر اللہ۔ ہارون الرشید بادشاہ ہے، اس کا بیٹا اپنے والد کو اپنی حکومت کے بارے میں بتاتا رہا اور کہا حکومت کو چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایک ابو عامر کے نام کا بزرگ تھا، وہ بیٹا گھر چھوڑ کر چلے گیا اور ایک انگوٹھی اور ایک قرآن ساتھ لے گیا۔ انگوٹھی ہیروں کی باپ نے دی تھی اور قرآن ماں نے دیا تھا، زائدہ نے، جس نے مکے کے اندر، زبیدہ نے جس نے مکے کے اندر نہر کو کھود کر مکے کے حاجیوں کے لیے پانی نکالا تھا، اور وہ انجینئر اور ٹھیکیدار جب حساب کرنے آئے
یہ نہر کے کنارے تھی ہارون الرشید کی بیوی، اور جب اس نے رجسٹر دیا اور کہا کہ آپ حساب کر لیں جو آپ نے ہمیں پیسہ دیا تھا تو اس کا یہ حساب ہے، اس نے رجسٹر اٹھا کر پانی میں پھینک دیا تھا اور یہ کہا تھا اے اللہ آج میں اس نہر کا حساب نہیں کرتی، کل قیامت والے دن اللہ میرے گناہوں کو حساب تو نہ کرنا۔ یہ لوگ تھے جو دنیا سے ایمان لے کر گئے۔ ابو عامر یہ بازار کے اندر جاتا ہے، بغداد کے اندر جا کر اس کے گھر کی دیوار گر گئی، ایک مزدور کو لینے گیا اور جب گیا تو ہفتے والا دن تھا، اور ہفتے والے دن جب اس نے گیا مزدور کو ڈھونڈا، وہاں پہ مزدور جمع ہو گئے، ایک دیکھا سائڈ پہ نوجوان اور حسین و جمیل نوجوان ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور پرندے بھی متوجہ ہیں اس کی تلاوت سننے کے لیے۔ میرے بھائیو ایسے ہوا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ مزدور ہے۔ اس کے پاس گیا، کہا میرے گھر کی دیوار جو ہے وہ گر گئی ہے، آپ نے مزدوری کرنی ہے؟ کہا چوک میں آیا ہوں تو مزدوری کے لیے آیا ہوں۔ کہا میرے ساتھ جاؤ گے؟ کہا میرے جانے کی 3 شرائط ہیں۔ حلال کھانے والوں سن لو، اور حرام کی طرف جانے والوں، سود کی طرف جانے والوں، رشوت لینے والوں، تم حاجی اور نمازی نام تو لکھا سکتے ہو لیکن محمد رسول اللہ نے رشوت لینے والے اور دینے والے کو یہ کہا ہے یہ میری امت کے اندر سے نہیں، محمد رسول اللہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آج میرے بھائیو جب اس کے پاس گئے، ابو عامر کہنے لگا کہ شرائط تو مالک کی ہوتی ہیں، مزدور کی نہیں ہوتی۔ کہا پھر اور مزدور لے کر چلے جا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا شرائط ہیں؟ کہا میں سب سے پہلے 3 دینار مزدوری لوں گا، حالانکہ مارکیٹ کے اندر 4 دینار تھی۔ کہا یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ کہا جب اللہ اکبر ہو جائے گا مسجد کے مینار کے اندر تو مجھے نہ کہنا کہ یہ گارا دوبارہ لگا کے جا، میں نے اللہ اکبر پر میں نے کام چھوڑ کر میں نے اللہ کی پکار پر جانا ہے۔ آج دیکھ لیں کون انسان ہے جو اپنی دکان کو اللہ اکبر کے بعد بند کرتا ہے؟ اللہ اکبر کے بعد اور اقامت اور نماز کے سلام پھیرنے تک اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں جھوٹ کہتا ہوں، آئے ممبر رسول پر، چیلنج ہے قیامت کے صبح تک قرآن اٹھا کر وہ یہ جھوٹ بول کر ممبر رسول پر بتا دے، کل قیامت والے دن وہ اللہ سے نیکی کی امید نہ رکھے۔ اذان سے لے کر نماز کے سلام پھیرنے تک کسی قسم کی تجارت، چاہے آپ بازار میں ہیں چاہے کسی جگہ ہیں، اس وقت بیع کرنا حرام ہے۔ یہ حرام کرنے والا میں نہیں ہوں، یہ حرام کرنے والا محمد رسول اللہ ہے۔ آج ہم اذان کے بعد بیع کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ میں حلال کھانا ہوں، میرا لقمہ حلال ہے، بس زکوٰۃ بھی دینا، سب کچھ کرنا۔ دکان پہ دیکھو سگریٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، نسوار بھی رکھی ہوئی ہے، یہ پیسہ بھی شامل ہے۔ حالانکہ کلو خمر حرام، ہر قسم کا نشاور چیز بیچنا، اس کی بیع کرنی حرام ہے۔ سگریٹ اور نسوار، اس کی بیع کرنی بھی حرام ہے۔ مجھے یہ بتائیں جب اس کا مال بھی ہمارے خون میں جائے گا، ہماری دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اللہ تو کہہ رہا ہے اے زمین میں بسنے والوں حلال کھاؤ۔ اور دوسری شرط یہ لگائی جب اذان ہوگی تو میں تیرا کام چھوڑ کر مسجد کی طرف جاؤں گا۔ تیسری میری شرط یہ ہے مجھ پر کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔ کہا مجھے منظور ہے۔ منظور کہہ کر جب یہ لے آیا، اس بندے نے کام شروع کیا، جب اذان ہوئی مسجد کو چلے گیا، سارا دن درود شریف پڑھتا رہا۔ جب مسجد سے واپس آیا، کام کیا، پھر اذان ہوئی۔ ابو عامر کہتا ہے میں اپنے کام سے واپس آیا، جب اپنے گھر سے داخل ہوا تو میں بیٹے کو اس کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے بیٹے نے یہ بات کہی، ابا جان آپ نے یہ فرشتہ کہاں سے لایا ہے؟ آج اس کی برکت سے 2 مرتبہ میں نے بھی 2 نمازیں پڑھی اور اس نے تو 4 مزدور کے برابر اس نے جو ہے کام کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے 4 درہم نکال کر دیے
اور دینے کے ساتھ ہی میں نے دیے تو اس نے 1 درہم مجھے واپس کر دیا. کہا میرے 3 آپ کے ساتھ طے ہوئے تھے. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میری شرط طے ہوئی تھی میرا نام نہ پوچھنا، سوال نہ کرنا، دن کو کھانے کا. کہا حالانکہ فرض روزے نہیں ہیں، نفلی روزہ تھا. کہا میں روزے سے ہوں. کہا جاتے ہوئے نام بتا دے. کہا نہیں. چلے گیا. دوسرے دن پھر وہ چلے گیا ابو عامر بازار کے اندر. وہاں کہا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہا جی وہ آج ہفتہ، کل ہفتہ تھا، آئندہ ہفتے کے دن آئے گا. کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا وہ ہفتے میں 1 مرتبہ مزدوری کرتا ہے اور پورا ہفتہ وہ گھر میں ہوتا ہے. کہا کہ وہ اگلے ہفتے آپ آنا. اگلے ہفتے گئے، پھر لے کر آئے مختصر. پھر اگلے ہفتے جب گئے تو کہا کہ وہ بیمار ہے، وہ تو آیا ہی نہیں ہے. کہا گھر کہاں ہے؟ کہا بغداد کے قبرستان کے قریب اس کا گھر ہے، وہاں جھوپڑی بنی ہوئی ہے. وہاں جب یہ پہنچا ابو عامر نے دستک دی اور ابو عامر کو کہنے لگا، ہارون الرشید بادشاہ کا بیٹا کہنے لگا ابو عامر اندر آ جاؤ، میں اکیلا ہوں. جب اندر گئے کہا میں کسی حکیم کو بلا کے لاؤں؟ کہا نہیں، اب اللہ کا جو ہے بلاوا آ گیا ہے. کہا تو ہفتے میں 1 مرتبہ کام کیوں کرتا ہے؟ کہا ہفتے کے اندر اللہ نے میرا جو خرچہ ہے وہ 3 درہم رکھا ہے، میں وہ مزدوری کرتا ہوں. باقی آگے بھی تو جانا ہے، گھر بھی لوٹ کے جانا ہے، اس گھر کے لیے بھی تو تیاری کرنی ہے، سامان تو بنانا ہے. جو آج ہم نے اس گھر کی طرف نہیں جانا، ہم نے یہی رہنا ہے. کہا کہ پھر حکیم کو لاؤ. مختصر بات یہ ہے. کہا نہیں، اگر تو میرا خیر خواہ ہے یہ 3 کام کرنا. یہ 3 دینار لے، ان سے مجھے کفن دفن دینا، اور جب میری قبر بن جائے یہ انگوٹھی اور یہ قرآن لے کر ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں چلے جانا اور یہ اس کو دے دینا. کہا میں کیا کہوں، کس نے دیا ہے؟ کہا انگوٹھی دیکھ کر اور قرآن دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا یہ کس نے دیا ہے. جب وہ لے کر گیا، ہارون الرشید بادشاہ وہاں پہ دربار لگا کر بیٹھا تھا. جب انگوٹھی دیکھی غش آ کے گر گیا. کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. جب قبر پر لے کر گئے ہارون الرشید چپٹ کر لپٹ کر رونے لگا. کہا یہ کون ہے؟ کہا ابو عامر یہ میرا بیٹا ہے جس نے دنیا کو ترک کر دیا تھا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے شیش محل کو چھوڑ دیا تھا. آج میرے بھائیوں ہم اللہ کے لیے حرام کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے لیے ترازو کی مار جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم اللہ کے لیے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ آج میرے بھائیوں ہمارے روزے اور عبادتیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا لقمہ حرام کا ہے یا اس کے اندر آمیزش ہے حرام کی، یا عقیدہ شرک ہے؟ یہ 2 چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے قرب کو کمزور کرتی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.